علیہم اجمعین۔ غزوہ تبوک پر حضور نے جانے کا حکم فرمایا، صحابہ کرام نے کوئی چولو چرا نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ جناب ہماری معیشت ہمارے بغات کے اندر ہے، سارا کچھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تیاری کس لی۔ اب اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے کوئی ساز و سامان بھی جمع کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ بالکل جو ایک متوسط طبقے کے جو صحابہ تھے ان کی جیبوں کے اندر تو کچھ نہیں تھا، خرچ پانی نہیں تھا اور اسلحہ وغیرہ نہیں تھا۔ تو جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے اپنی جیب سے جو ہے نا وہ ساز و سامان بھی پیش کیا، راشن بھی دیا اور اسلحہ بھی فراہم کیا۔ اور اب اس طرف جاؤں گا کہ کون کون سے صحابہ نے اپنی جو ہے نا یہ مال و دولت کے خزانے حضور کے سامنے آ کر رکھ دیے، وہ ایک پھر لمبی گفتگو ہے۔ تو اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ پاک سے روانہ ہوئے، اور وہاں پر تقریباً کئی سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تبوک مدینہ منورہ سے۔ تو وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ تو اب اس موقع کے اوپر کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، ویسے تو سارے صحابہ مدینہ پاک سے چلے گئے، کچھ منافقین وہاں پر رہے مدینہ پاک میں، منافقین وہ رہے، اور کچھ بوڑھے صحابہ کہ جن کو جو ہے نا اسلام نے جنگ میں نہ جانے کا ایک عذر دیا ہے، ان کو جو ہے نا ایک سہولت دی ہے کہ تمہاری یہ مجبوری ہے تو نہیں جا سکتے، بوڑھے صحابہ نادار صحابہ تو وہ نہیں گئے۔ تو ان کے اندر 3 صحابہ ایسے تھے کہ جو جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور ان کے اندر ایک ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہیں حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ یہ نہیں گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان حالات کے اندر میں چنگا تگڑا تھا، میرے پاس مال و دولت بھی تھا، میرے پاس 2 سواریاں 2 اونٹنیاں تھیں، میں جا سکتا تھا، لیکن میرے پاس جو ہے نا وہ تیز چلنے والی اونٹنیاں تھیں۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو ابھی جانے دو، میرے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، میں بعد میں جو ہے نا 1-2 دن بعد میں بھی چلوں گا تو میں لشکر کے ساتھ جا کر مل جاؤں گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ گرمیوں کا موسم تھا، اور جناب درختوں کی چھاؤں وہ بھی بڑی جو ہے نا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی محسوس ہوتی، اور وہ گرمیوں کے موسم کے اندر پھر درخت کے سائے کے نیچے پانی پڑا ہو گھڑے کے اندر مٹکے کے اندر، تو وہ دوپہر کو پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کے کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، وہ پیدل سفر کریں گے، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، ان کی ذرا رفتار سست ہوگی تو میں بعد میں جا کر مل جاؤں گا۔ روزانہ کہتے رہا کہ بس ابھی نکلتا ہوں، پھر شام کو نکلتا ہوں، شام کو سوچا تھی کوئی بات نہیں، ابھی رات جو ہے نا اپنے گھر میں گزار لیتا ہوں، بیوی بچوں کے اندر گزار لیتا ہوں، پھر صبح کو نکل جاؤں گا، جب صبح ہوتی تو پھر کہتا کہ شام کو نکل جاؤں گا۔ ایسے کرتے کرتے وقت گزر گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تبوک میں پہنچ گئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے اندر جا کر جو ہے نا صرف 1 مرتبہ میرا ذکر کیا کہ کعب بن مالک کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آئے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے نا تو اس کو زبان پر نہیں لاتے، بس اسے اعراض فرما لیا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے نظریں جو ہے نا وہ چرا لیا کرتے۔ اس کے بعد حضور نے ذکر نہیں فرمایا۔ اب غزوہ تبوک ہو گیا، وہاں سے واپسی ہونے لگی، اور پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ اور اب جو ہے نا حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو ہے نا وہ ایک کھٹکھٹا پیدا ہونے لگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے جانا چاہیے تھا، میں اس غزوہ میں شریک مجھے ہونا چاہیے تھا، مجھے وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا، میں اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکا۔ اور پھر جو ہے نا دل کے اندر یہ بھی وسوسے پیدا، حضور کو جواب کیا دوں گا، حضور کو کیا کہوں گا، حضور جب آ کر پوچھیں گے کہ تم جہاد کے اندر شریک کیوں نہ ہوئے۔ اور یہ حضرت کعب بن مالک وہ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہری حیات کے اندر 77 جنگیں ہوئی ہیں، حضور کی ظہری حیات کے اندر، جن میں سے 27 غزوات کے اندر حضور خود بھی تشریف لے کر گئے ہیں۔ اور یہ حضرت کعب بن مالک وہ ہیں کہ وہ تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے۔ 76 غزوات کے اندر، 76 جنگوں کے اندر آپ شریک رہے ہیں، صرف اس ایک جنگ کے اندر نہیں گئے۔ اور غزوہ بدر کے اندر بھی یہ شریک ہیں کہ جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ تسی آج تو بعد جو مرضی کرو تو اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ جناب حضور واپس تشریف لائیں تو اب میرے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوا، میں حضور کو کیا جواب دوں گا۔ اب دل کے اندر یہ بھی شیطان وسوسے پیدا کرنے لگا، کوئی بہانہ لگا دینا، بس تم بیمار تھے، بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بچوں کی طبیعت خراب تھی، میرے پاس سواری کا یہ عذر تھا، میری یہ مجبوری تھی تو میں نہیں آ سکا۔ پھر جب دل کے اندر یہ وسوسے پیدا ہونے لگے کہ جناب کوئی
خلاف واقعہ بات کر دوں گا، کوئی ایسے من گھڑت بات کر دوں گا تو حضور تسلیم کر لیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور جب بھی کہیں سفر سے واپس تشریف لے کر آتے تو سب سے پہلے حضور مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف حضور متوجہ ہوتے۔ یہ حضور کی عادت کریمہ تھی۔ اب جب حضور مسجد میں جلوہ فرما ہو گئے، مسجد کے اندر آ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف توجہ فرمائی، اب وہ جو منافقین تھے جو میدان جہاد کے اندر نہیں شریک ہوئے تھے، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگے کہ جناب میری یہ مجبوری تھی، مجھے یہ عذر تھا تو یہ مجبوری تھی، مجھے یہ کام تھا، مجھے یہ بیماری تھی، میری بیوی بیمار تھی، میرے بچے بیمار تھے۔ اب حضور جانتے تھے کہ ان کو تھا کچھ نہیں۔ یہ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، سورہ توبہ کے اندر یہ واقعہ سارا موجود ہے غزوہ تبوک کا۔ حضور جانتے تھے کہ ان کی مجبوری کچھ نہیں ہے، یہ فقط آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف صرف نظر فرمایا، ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا کہ چلو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے نا توبہ قبول کرے، تم بھی جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تم بھی جاؤ اللہ تعالیٰ جو ہے نا۔ حضور نے ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، کوئی سزا نہیں دی، کوئی جھڑک نہیں فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن جب یہ آیا نا حضرت کعب بن مالک، حضور نے ان سے پوچھا، ہاں جی جناب، اور آپ فرما بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سامنے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، اور حضور کا مسکرانا ایسا تھا کہ جیسے کوئی ناراض شخص جو ہے نا کسی دوسرے سے بات کرتا ہے، اس انداز کا حضور کا مسکرانا تھا، حضور کا تبسم تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے اس انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اے کعب تم تبوک میں شریک کیوں نہیں ہوئے، اس جنگ کے اندر تم کیوں نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو ہے نا باتیں ہزاروں تھی کہ کر سکتا تھا، کوئی جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ جناب ان ہستی کے سامنے کیسے جھوٹ بولوں، یہ تو جو ہے نا کئی سینکڑوں میل دور کی بھی خبریں ہمیں یہاں پر دے دیتے، آسمانوں کی خبریں ہمیں یہاں پر بیٹھ کر دے دیتے ہیں، تو ہمارے دل کے احوال سے یہ واقف نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچی بات کہہ دی۔ یا رسول اللہ سستی ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں نہیں جا سکا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے نا جب تک اللہ رب العالمین کا کوئی حکم نہیں آتا تو تم نے میرے سامنے نہیں آنا۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرے ساتھ بات نہیں کرنی۔ صرف ایک جنگ میں نہیں گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ صحابہ کو بھی فرما دیا، فرمایا کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، آئندہ کے بعد بات نہیں کرنی ان سے۔ آج تو ہم کافروں سے بائیکاٹ نہیں نہ کر سکتے، ہم کافروں سے تعلقات نہیں ختم کر سکتے، اپنے مسلمانوں کا خون بہانے والوں کی اشیاء کے ساتھ، ان کی پروڈکٹ کے ساتھ ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کی بوتلیں نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے دودھ نہیں چھوڑ سکتے کافروں کے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ کعب بن مالک تبوک میں شریک نہیں ہوا، آج کے بعد تم نے ان سے بات نہیں کرنی جب تک میں اجازت نہ دوں۔ اب حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا گھر چلا گیا، اور صحابہ کرام نے میرے ساتھ جو ہے نا بخوبی بائیکاٹ کیا۔ پھر میں نے کہا کہ چلو جاتا ہوں، پھر معافی مانگتا ہوں، دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے حضور معاف فرما دیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ جناب کوئی اور بھی ہے میرے جیسا کہ جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فیصلہ کیا ہو، ایسا فیصلہ فرمایا ہو؟ تو پھر پتہ چلا کہ جناب اور بھی ہیں دو، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، اور وہ دونوں بزرگ صحابہ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق بھی فرمایا کہ تم نے بھی میرے سامنے نہیں آنا، میرے ساتھ بات نہیں کرنی جب تک تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نازل نہیں فرما دیتا۔ تو اب وہ بھی چلے گئے۔ تو جب میں نے یہ سنا کہ جناب وہ بھی دو صحابہ ہیں، بزرگ صحابہ، تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا، پھر دوبارہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا۔ تو پھر ہوتا کیا، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا، مدینے کے اندر باہر نکلا کرتا تھا۔ باقی دونوں صحابہ نے تو اس کے بعد اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا اور زار و قطار اور رونے لگے کہ ہم سے یہ کیا خطا ہو گئی کہ ہم حضور کو ناراض کر بیٹھے، اور اسی کے اندر جو ہے نا وہ آنسو بہانے لگے۔ وہ گلی کے اندر مدینہ پاک کے اندر باہر نکلنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں باہر آتا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا، لیکن جب نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا آنکھ کے پلکوں سے جو ہے نا میں آنکھیں موڑ کر حضور کی طرف دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے تھے نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی طرف دیکھتا نا، جب میری نظر دوسری طرف ہوتی تو حضور مجھے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے، اور جب میں حضور کی طرف نظر موڑتا تو حضور میری طرف سے چہرہ انور پھیر لیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ، تو میرے دل کے اندر یہ اطمینان پیدا ہوا کہ حضور کے دل کے اندر میری محبت ہے ضرور، کوئی جگہ کہیں حضور کے دل کے کسی نہ کسی کونے کے اندر میرا وجود ہے ضرور کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے کس انداز میں بائیکاٹ کیا کہ کوئی بھی صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ گھوڑے سے بھی زیادہ دوڑتے ہیں، تیز دوڑتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے چچا زاد ہیں،
اور آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر میرے سب سے محبوب یہ کزن تھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا۔ ایک دن جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا یہ اپنے باغ کے اندر نا گوڈی کر رہے ہیں، پودوں کو جو ہے نا پانی شانی دے رہے ہیں، پودوں کو گوڈیاں کر رہے ہیں۔ تو میں نے جو ہے نا وہ باغ کے اس طرف کھڑے ہو کر، دیوار کے دوسری طرف کھڑے ہو کر میں نے آپ کو سلام کیا، حضرت ابو قتادہ اپنے چچا زاد کو سلام کیا، تو آپ نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا، میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ اور اب فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ پھر قسم دے کر کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی منافق نہیں ہوں، میرے دل کے اندر حضور کی محبت ہے، میں فقط سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا۔ آپ نے پھر بھی مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر حضور کی محبت ہے، ذرہ برابر بھی میرے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی شک، کوئی تردد والی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے کہ تو سچا ہے کہ نہیں، اللہ رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ تمہارے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے، تو لہذا میں نے تیرے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ چچا زاد ہونے کے باوجود بھی انہوں نے میرے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، میرے سلام تک کا جواب کوئی نہ دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میں ہمارے اوپر مدینے کی سرزمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور 30-40 دنوں کے بعد پیغام آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام آیا کہ جناب اپنی بیویوں سے دور ہو جاؤ، اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جاؤ۔ گھر کے اندر وہ ایک واحد خاتون تھی، اپنی بیویاں تھیں کہ جن کے ساتھ ہم بات چیت اپنے دکھ بانٹ لیا کرتے تھے۔ اب 40 دنوں کے بعد پیغام آیا کہ جناب بیویوں سے دور ہو جاؤ۔ تو حضور کی اطاعت و فرما برداری اس عالم کے اندر بھی دیکھے۔ عرض کی یا رسول اللہ پیغام بھیجا، طلاق دے کر بھیجنا ہے یا ویسے بھیجنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں دینی، بس ان کو اپنے میکے کی طرف، ماں باپ کی طرف بھیج دو۔ تو آپ نے فوراً اپنی بیوی کو حکم فرمایا کہ تم حضور کے حکم پر اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اور اسی دوران جو ہے نا شام کے بادشاہ نے، شاہ غسان نے، جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ آپ بڑے دلیر تھے، بڑے شاہ سوار تھے اور بڑے تیر انداز تھے اور بڑی تلوار چلانے کے بڑے ماہر تھے، تو شاہ غسان نے آپ کو خط لکھا کہ جناب ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، تمہارے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرما لیا ہے، لہذا تم ایسا کرو کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ نفرت کی جائے، تمہارے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ آج تو ہم نے دین کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی میں چونڈی بڑھ جائے نا، جیسے پہلے دین دا سودا کرنے تیار بیٹھے ہونا، دین چھڈنے تیار بیٹھے ہونے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اب شاہ غسان کی طرف سے جب یہ خط مجھے ملا نا، مجھے اور کسی چیز کا اتنا صدمہ، اتنی پریشانی نہیں ہوئی جتنی پریشانی مجھے اس خط کی وجہ سے ہوئی۔ اب میں نے دل کے اندر گمان کیا کہ یار میں اپنی نبی سے محبت کے اندر اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ اب دوسرے بادشاہوں نے میرے ایمان کی قیمت لگانا شروع کر دی ہے، کہ مجھے خط بھیجنا شروع کر دیے کہ جناب ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں عہدہ دیں گے، منصب دیں گے، تمہاری شان کے مطابق تمہیں پروٹوکول دیں گے، عزت دیں گے، تم اس لائق نہیں ہو۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بائیکاٹ کے باوجود میں نے اس کافر کا خط پھاڑا اور تنور میں ڈال دیا، آگ میں ڈال کر اس کو جلا دیا۔ فرمایا کہ جو مرضی ہو جائے، یہ میرا ایک غلام کا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے، لیکن میں کسی طور پر حضور کا دامن چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا۔ تو اب اتنی قربانیاں دی اور بدری صحابہ ہیں، صحابہ میں شامل ہیں۔ حضرت کعب بن مالک اتنے دن کا بائیکاٹ ہوا، بیوی سے بھی حضور نے دور رہنے کا حکم فرما دیا۔ 50 دن جب گزر گئے تو اب اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا کہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو معاف فرما دیں۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا ہے، اے حبیب آپ بھی ان کی توبہ کو قبول فرما لیں، ان سے درگزر والا معاملہ فرمائے۔ تو میں اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟